بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرے تو پھر بھی ہو جائے گا۔ نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ تو صدقہ فطر سے مراد ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد خود کو دوران روزہ کیے ہوئے گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے اور جدید وزن کے مطابق یہ 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر میں افضل یہ ہے کہ گندم، چاول، کھجور، پنیر اس جیسی اجناس جو ہیں بطور خوراک زیر استعمال ہوں جو ہوتی ہیں ان کا صدقہ کیا جائے۔ کسی عذر کی وجہ سے مذکورہ اجناس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ قیمت کو تبدیل کر کے یہ خوراک کی صورت میں دی جائے۔ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ اپنے تمام اہل و عیال اور غلاموں کی طرف سے صدقہ ادا کرے۔ صدقہ فطر کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ عید سے 1-2 روز قبل بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس کے پاس 1 دن اور رات کے لیے اپنی خوراک سے زیادہ اناج نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور صدقہ فطر کے مستحق انتہائی بہت زیادہ غرباء اور مساکین لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔